بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 90 سے 92۔ ترجمہ: بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، صرف اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، بس وہ اللہ کے غضب کے مستحق بنے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی کتاب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل حق ہے اور ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے تھے تو پہلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ترجمے کے بعد مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ حضرت امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے یہود نے حق کو باطل کے ساتھ بیچ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اسے بیان کرنے کے بجائے چھپایا۔ امام سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں بری چیز ہے وہ جسے انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خرید لیا اور اس کے ساتھ راضی ہو گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور نصرت و حمایت کے بجائے آپ کا انکار کیا۔ اس روش پر ان کو بغاوت، حسد، نسلی تعصب نے اس بات کو ناپسند کرنے پر آمادہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ پہلا غضب تو انہوں نے یہ کیا تورات کو ضائع کر دیا حالانکہ یہ ان کے پاس موجود تھی، اور دوسرا غضب اس نبی کا بھی انکار کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ ان کے کفر کا سبب بغاوت، حسد اور تکبر تھا، اس لیے انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مومن میں بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر و سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رواہ مسلم۔ یہ بدترین صفت جس کے اندر آ جاتی ہے اس کے دماغ کو تباہ کر ڈالتی ہے اور وہ کتاب و سنت کے خلاف کام کرتا ہے۔ اسی تکبر نے شیطان کو جنت سے نکلوایا اور فرعون کو دریائے نیل میں غرقاب کر ڈالا۔ بہرحال غرور و تکبر ایک نہایت مذموم صفت ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جب یہود مدینہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق بھی کرتی ہے، لہذا ان پر حجت قائم ہو گئی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان سورہ انعام میں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ان کے قول و عمل کے تضاد کو بیان کیا کہ اگر تم اور تمہارے آبا و اجداد اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر انبیاء کرام کو کیوں قتل کرتے تھے جو تورات کے احکام نافذ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو اور صرف اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرتے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، کیا پھر جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے؟ پھر انبیاء کرام کے ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ حضرت امام سعدی رحم اللہ کہتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آر دلاتے ہوئے فرماتا ہے، اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ دعوے ایمان میں یہود کی کس بیانی پر دلیل قائم کرنے کے بعد اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید پر قائم رہنے اور شرک سے دور رہنے کا عہد لیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس آیت میں بینات سے مراد طوفان، مکڑی، جوئیں، مینڈک، خون، عصا اور ید بیضا، سمندر میں راستہ، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، من و سلوہ، بادل سے سایہ کرنا شامل ہیں۔ یہ سب واضح نشانیاں ہیں جن کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ کا فرمان سورہ اعراف میں، اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا اور ایک جسم تھا جس میں بیل کی آواز نکلتی تھی۔ تم اپنے اس کرتوت میں تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تم ظالم تھے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ نے شرک کرنے والوں پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا دائمی مسکن جہنم بنایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ملاقات اللہ سے اس حال میں ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے، جس کی ملاقات اللہ سے اس حال میں ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کو نصیحت فرمائی، اے معاذ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔